اچھا آخر میں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں سارے حضرات. جو سو رہے ہیں ان کو جگا دیں اور جو جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ تو جاگ رہے ہیں. مجھے یہاں آج 4 سال ہو چکے جمعہ پڑھاتے ہوئے درس دیتے ہوئے. کتنا عرصہ ہو گیا میرے بھائی؟ 4 سال. سب سے پہلے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ حضرات, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, گواہی اللہ کے لیے دینی ہے. میرے آنے سے پہلے بھی آپ نے مسجد کا ماحول دیکھا, یہاں دین کا کام ہو رہا تھا, میں انکار نہیں کرتا. لیکن یہ بتائیں کہ آنے کے بعد آپ کو نفع ہوا یا نقصان ہوا؟ نہیں, اللہ کے لیے. جس کو نفع ہوا وہ ہاتھ کھڑا کرے. ٹھیک ہے, نفع ہوا. کیوں؟ الحمدللہ تعالی میں نے جس دن سے یہ ممبر سنبھالا ہے اس دن سے ایک ہی نیت رہی ہے کہ اللہ کرے جو اللہ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی ہے, اللہ میرے ان سارے بھائیوں کو وہ دین کی سمجھ عطا فرما دے. آپ سے کبھی میرے بھائیوں میں نے ذاتی طور پر کوئی تقاضا کیا ہو, ذاتی طور پر میں نے کسی سے کوئی لالچ رکھی ہو, مقصد کیا تھا کہ اللہ کا دین سمجھ میں آ جائے. اس میں بہت سارے کڑوے کسیلے مسئلے بھی ہوئے, سخت باتیں بھی ہوئیں, نرم باتیں بھی ہوئیں, دنیا کی بھی ہوئیں, آخرت کی بھی ہوئیں, لیکن سب گھوم گھما کے معاملہ یہیں آیا کہ اللہ کرے میں اپنی یہ ذمہ داری صحیح معنوں میں پوری ادا کر سکوں. لیکن الحمدللہ ان 4 سالوں میں میرا دل مطمئن ہے کہ میرا وقت ضائع نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, میرا وقت ضائع, آپ کا مجھے پتہ نہیں, میرا وقت کم از کم ضائع نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی کام مقدر میں لکھا تھا الحمدللہ تعالی وہ ہوا. 4 سالوں میں آغاز میں حالات سازگار رہے الحمدللہ, جیسے بھی حالات آتے رہے چلتے رہے اور دین کا کام ہوتا رہا. لیکن میں نے کبھی 1-2 لوگوں کو آپس میں اپنی ذات کی وجہ سے لڑانے کی کوشش نہیں کی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یاد رکھنا بھائی, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, باوضو ہوں, جمعہ کا دن ہے, ممبر رسول پہ ہوں. اگر دین کی کسی بات کی وجہ سے کوئی ناراض ہوا تو میں اس سے معذرت بالکل نہیں کروں گا, لیکن میری ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو بھائی تہ دل سے معافی چاہتا ہوں, اللہ کے لیے معاف کر دینا, آخر میں انسان ہوں. بہت اچھا وقت گزرا, حالات سازگار رہے. اب حالات سازگار نہیں رہے, آج سے میں آپ دوستوں سے اجازت لے رہا ہوں. ٹھیک, آج سے انشاءاللہ یہ میرا آخری جمعہ ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے. آج سے میں سب سے راضی ہوں, یاد رکھنا, سب سے راضی ہوں, واللہ میں سب سے راضی ہوں. میرے ساتھ کسی نے کوئی ذاتی طور پر زیادتیاں کی ہیں, میں نے دل سے ان کو معاف کیا ہے, دل سے معاف کیا. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی لوگ آپس میں لڑیں یا کسی کا نقصان ہو, بالکل بھی نہیں. تو میرے بھائیو اس لیے میں آج بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائیں بھائی, خاموش, اللہ کا گھر, خاموش ہو جائیں. اگر کوئی ساتھی کسی سے جھگڑنے کی کوشش کرے گا وہ میرا دشمن ہوگا, میرا دوست نہیں ہوگا. کوئی اگر کسی کو تکلیف پہنچائے گا وہ میرا دشمن ہوگا, میرا دوست نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, جس نے مجھ سے دین سیکھا ہے ان 4 سالوں میں, کان کھول کے سن لیجئے, میں لڑانے نہیں آیا, میں دلوں کو جوڑنے آیا ہوں, دلوں کو توڑنے. میں اس ساتھی کی حوصلہ شکنی کروں گا, وہ میرے تعلق والا نہیں ہوگا. آپ نے جڑ کے رہنا ہے آپس میں. جتنا دین کا کام ہوا میرے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ آپ اس پہ عمل پیرا رہیں. کیا کریں؟ انشاءاللہ آپ کی بھی آخرت بنے گی, میری بھی آخرت بنے گی. لیکن اتنی بات ضرور ہے, میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا میرے بھائی. مجھے, میں عرض کر رہا تھا کہ کسی سے گلہ نہیں ہے اور میں کسی کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں. اگر کسی نے کوئی ذاتی طور پر مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں تو میں ان کو معاف کر چکا ہوں اللہ کے لیے. آج نہیں, دن قیامت کے بھی معاف ہیں. اللہ میری خطائیں معاف فرمائے. اور جو مسجد میں دین کے کام میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا رہا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وہ چونکہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو معاف کروں, اس کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ کیوں کسی کو اپنی ذاتی حیثیت کا مسئلہ بنا اور کسی کا کیا, کسی کے چندوں کا مسئلہ بنا, کسی کا کچھ بنا, تو ان کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں. میں اس کے بیچ میں نہیں آ سکتا ہوں کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے دین کا معاملہ ہے.
باقی میری ذات کی وجہ سے انشاءاللہ کسی کو تکلیف، ہاں اگر میں نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی سخت بھی رویہ اختیار کیا تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی اصلاح مقصود تھی، اصلاح مقصود تھی، کبھی بھی ذاتیات مقصود نہیں تھی۔ میرا آپ کا ایمان کا رشتہ ہے، اور بتائیے ایمان کے رشتے کبھی کمزور پڑتے ہیں؟ کبھی نہیں، انشاءاللہ ایمان کا رشتہ ہمارا قائم دائم رہے گا۔ کیا رہے گا؟ اور 4 سالوں میں الحمدللہ درس قرآن رہا، مسائل ہوتے رہے، اعتکاف میں میں کوشش کرتا رہا کہ ساتھیوں کو جوڑ کے رکھا جائے، ان کی جتنا زیادہ اصلاح ہو جائے۔ اتوار کے دن خواتین کا ایک مجمع آتا رہا درس میں، وہاں بھی یہی کوشش رہی ہمارے آپ کے گھروں میں دین کے اعتبار سے اصلاح ہو جائے۔ جہاں تک ہوئی اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے، اور کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ میں گناہگار کی وہ کمیاں معاف فرما دیں۔ دین کے رشتے کمزور نہیں پڑتے، میرا آپ کا ایمان کا رشتہ ہے، بھائیوں سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ ہمارا تعلق رہے گا، آپس میں رابطے میں رہیں گے۔ اور یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کی فلاں نمبر آیا تک درس ہو گیا تو آگے ختم نہیں، یہیں سے آگے انشاءاللہ درس شروع ہوگا، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن مسجد میں نہیں، یعنی میرے یہاں سے جانے کے بعد مسجد میں، حنفیہ مسجد میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے۔ اس مسجد سے اٹھنے والی آواز پوری دنیا میں پہنچی ہے، سمجھ آ گئی؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا میں آواز پہنچی ہے دین کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں پیدا فرما دیں۔ ذاتی مفادات میرے بالکل نہیں ہیں اس میں میرے بھائی، پھر بھی میرے بعد جو بھی اس منبر کا وارث بنے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ذمہ داریاں کما حقہ نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کرے کہ آپ کا کبھی وقت ضائع کوئی نہ کرے۔ اور درس قرآن میں نے کہا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ کہیں بھی کوئی ساتھی اپنا گھر پیش کرے گا کہ میرے گھر میں درس ہو جائے، میرے بھائی انشاءاللہ میں گھروں میں جا کے درس دوں گا، سمجھ آ گئی ہے؟ مجھے اپنی جاہ نہیں چاہیے، منصب نہیں چاہیے، مجھے اپنا نام نہیں چاہیے۔ بند گلیوں میں دین کا کام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عرصے تک اگر بیت اللہ شریف میں نمازیں نہیں پڑھنے دی گئیں، آپ علیہ السلام کو اگر دار ارقم میں چھپ کر نمازیں پڑھنا پڑیں، دار ارقم کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا مرکز بنایا، اور اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیلا یا نہیں پھیلا میرے بھائی؟ انشاءاللہ تعالی گھروں میں بھی درس قرآن کی یہ ترتیب ہوگی۔ جو ساتھی اپنا گھر پیش کریں گے میں درس دوں گا انشاءاللہ۔ البتہ اتنی بات ہے، چونکہ میں باہر بالکل نکلتا نہیں ہوں، میں علاقے کا واقف نہیں ہوں، آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے کرائے کا کوئی مکان کہیں ڈھونڈ لیں، بس سمجھ آ گئی ہے؟ میرا کسی سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی میری پراپرٹیاں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہیں کوئی کرائے کا گھر دیکھ لیں، رہنمائی کریں، کرایہ دے کر رہوں گا انشاءاللہ، کسی کا احسان نہیں لوں گا، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اگلی گزارش یہ ہے کہ آپ کو جن ساتھیوں کو معلوم ہے تو معلوم ہے، جنہیں معلوم نہیں تو پچھلے 9 مہینے سے میں پانی دیجیے ایک بس۔ لیجیے، پچھلے 9 مہینے سے میں کینسر میں مبتلا ہوں اور میرا علاج چل رہا ہے۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنے حالات کسی کے سامنے رکھوں یا کچھ معاملات رکھوں، لیکن کچھ ساتھی بہت قریب ہوتے ہیں جو بہت اندر تک جانتے ہیں۔ میرا علاج اس وقت انڈس ہاسپٹل کورنگی سے چل رہا ہے، کارڈ میری جیب میں ہے اور علاج چل رہا ہے الحمدللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے فری علاج ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اتنا گزارش ضرور کروں گا، چونکہ بعض ہمارے مہربانوں کی طرف سے ان شبہات کا اظہار کیا گیا ہے کہ شاید میں نے اپنے علاج کے نام پر لوگوں سے چندہ جمع کیا ہے، اپنے علاج کے نام پر میں نے لوگوں سے پیسے مانگے ہیں۔ کوئی ایک بندہ مجمع میں کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں نے کسی ایک ساتھی سے اپنے علاج کے نام پر چندہ مانگا ہو۔ اس لیے میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اور کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح میری کردار کشی بعض مہربان کریں گے، بعض، سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کوئی ساتھی ہو کہ میں نے کسی کے کوئی قرض لیا اور میں نے کسی کا دینا ہو، بھائی میرا دامن آپ کے سامنے ہے کوئی ساتھی ایسا میں نے جس سے قرض مانگا ہو؟ ہے کوئی ساتھی میں نے جس کا قرض دینا ہو؟ بھائی خدا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کل کلا میرے پیچھے بہتان مت لگانا۔ آج جس نے بولنا ہے بول دے، جس نے میرا دامن پکڑنا ہے پکڑ لے۔ کسی کے 1 روپے کا بھی اگر میں دیندار ہوں انشاءاللہ ادا کروں گا، سمجھ آ گئی ہے؟ باقی
غلطیاں انسان میں ہوتی ہیں، میں تو انسان ہوں بھائی، میں نبی تو ہوں نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ اور کبھی اپنی ذات کے لیے میں نے کسی سے چندہ نہیں مانگا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جب سیلاب آیا تھا تو سیلاب زدگان کے لیے ہم نے فنڈ جمع کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ کیا تھا۔ الحمدللہ روپیہ ان مقامات تک پہنچا ہے، اور میں نے وہ پوری بینک کی جتنی بھی سلپیں تھیں میں نے یہاں مسجد کی انتظامیہ کے پاس جمع کروائی ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں پر جب غزہ کی پٹی میں جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا پچھلے سال، تو بھی ہم نے ان کے لیے فنڈ کیا تھا۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بعد شاید پھر موقع نہ ملے۔ ہم نے پیسے جمع کیے تھے ان کے لیے، مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، ان کے پاس ہم 1,69,000 یا 1,00,000 پتہ نہیں 59-60 اتنا مجھے یاد نہیں پڑتا، وہ ہم جمع کرا کے آئے، اس کا بھی رسید ثبوت میں نے یہاں انتظامیہ کے پاس جمع کرا دی۔ اس کے علاوہ اگر کسی ساتھی نے کہیں کے لیے دیا ہو تو بھائی مجھ سے حساب لے سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رہ گیا میرے اپنے اعمال کا مسئلہ، میں کیا ہوں؟ میں نے کہا بھائی میں مٹی ہوں، مٹی، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں بھائی۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال اور میرے لیے آپ نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہم سب نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے میرے بھائی۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ مجھے کوئی ساتھی مجبور نہ کرے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور معذرت ہے، آپ سے تعلق میرا رہے گا، ہر ساتھی سے تعلق رہے گا، میرا موبائل فون کھلا ہے، میرا واٹس ایپ کھلا ہے، مسائل جس طرح پہلے پوچھتے تھے انشاءاللہ اسی طرح میں بتاؤں گا، جس طرح آپ پہلے رابطے میں رہتے تھے اسی طرح انشاءاللہ رہوں گا۔ آپ مجھے اپنے سے جدا نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ علاقے میں ہوں، کہیں بھی کرائے کا مکان ملے گا اس میں رہ لوں گا انشاءاللہ، اور کہیں بھی کسی کونے کھدرے میں، کسی مکان میں، کسی گلی میں، کہیں بھی اللہ کے قرآن کا درس انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ کیا خیال ہے آپ ساتھی درس قرآن کے حوالے سے جوڑ کے رہیں گے، کٹ جائیں گے؟ جی جڑیں گے انشاءاللہ۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ میرے بھائیوں میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا، اور جب تک میری زندگی ہے پتہ نہیں کتنی سانسیں مزید میری ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی دین کی خدمت کے لیے وہ میں صرف کروں گا، ذاتی مفادات کے لیے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ باقی پھر آخر میں عرض کروں گا کوئی ساتھی کسی سے اختلاف نہ کرے اس معاملے میں۔ میں نے اس لیے ممبر پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر کوئی ساتھی میری طرف سے میرے حق میں کھڑا ہو کر کسی کو بھی اگر کوئی سخت سست جملہ کہے گا، میں اس کو اپنا دوست نہیں سمجھوں گا۔ میں آپ کو لڑانے نہیں آیا، میں آپ کے دل جوڑنے آیا ہوں بھائی۔ کیا کرنے آیا ہوں؟ بولیے انشاءاللہ دل جوڑ کے رہیں گے انشاءاللہ دل۔ باقی میرے ساتھ اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہو میں نے معاف کیا، اور اگر میری طرف سے آپ کے میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کرنا، میں انسان ہوں، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ باقی دل تو دکھتا ہے، لازمی بات ہے، کیوں یہاں ہمارا وقت گزرا، بہت اچھا وقت گزرا، اللہ نے کام لیا۔ میں ان ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں جو مجھے یہاں لائے اور جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں، میں دل سے ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان کے لیے بھی دعا کروں گا۔ اگر وہ سبب نہ بنتے شاید آپ لوگوں کے عقائد کی اصلاح نہ ہو پاتی، وہ سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال کرے۔ میرے سب بھائی ہیں، میرا بڑا دل ہے بھائی اس معاملے میں، بڑا دل ہے، میں تنگ دل نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی مجھ سے ناراض ہوا کسی معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ محض شبہات کا معاملہ ہے، لیکن دشمن کو سمجھیں، دشمن کو، کون بیچ میں کہاں سے ٹانگ اڑا رہا ہے، کس کے مفادات ہیں، کون کیا چاہتا ہے۔ ان ساتھیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ سمجھیں، اور اتنا ہے کہ اللہ کرے جو بھی میرے بعد اس ممبر پہ آئے اس کا حق ادا کرے۔ چل میرے ہم